اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ میں آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ، جو بڑے ہیں آپ لوگ آگے آ جاؤ۔ دیکھو بھائی، حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں، جن کی بات ہم سب کو سننی ہے، اور آپ لوگ اکثر اجتماع میں دیکھتے رہیں گے میرا کام ہے مجمع جوڑ دینا، ہے نا؟ تو یہاں پہ مجمع جوڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ حضرت کا حکم تھا کہ آپ چلے آؤ، آ گئے۔ اور آل کا حال تو یہ ہے کہ آل والوں کو مجھ سے محبت ہو نہ ہو، مجھے تو آل والوں سے بہت محبت ہے، کیونکہ آل میں میرا مال بھی زیادہ لگا ہے، کیونکہ جماعت میں زیادہ تر وقت میرا آل ہی میں لگا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ اس وقت کوئی گرما گرم تقریر سننے کے لیے نہیں جڑے ہیں، کیونکہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، یوٹیوب کھولو تو ایک سے ایک تقریر ہے۔ اور آگے بڑھ کے اگر میں کہوں کہ آل کا بھی حال یہ ہے کہ یہاں پر اتنی تقریریں ہوئی ہیں اور اتنے بڑے بڑے علماء آئے ہیں کہ اگر ہی تلسائی قاضی صاحب کی بات کروں، ایک پھاڑا مارو گے تو ایک ٹوکری تقریر نکلے گا، اسی لیے تقریر کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، مولانا نے اعلان کیا اصلاحی مجلس ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے کہ اس کیمپ میں ہم آ کے اپنا چیک اپ کرائیں اور جس کے اندر جو بیماری ہو اس کا وہ دوا کریں۔ اسی کے لیے یہ مجلس بلائی گئی ہے۔ اس میں آپ بھی بیمار ہیں، میں بھی بیمار ہوں، ہم سب بیمار ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان نے پھر اشرف المخلوقات ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ہمارے لیے ہمارا بے دام غلام بنا دیا ہے۔ سورج کبھی آپ سے کہتا نہیں مجھے ٹیکس دو، ہاں؟ بارش کبھی نہیں کہتی کہ مجھے ٹیکس دو۔ نہ جل کر کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ پتکر کا مطالبہ ہے، اور نہ پانی کر کا مطالبہ ہے، ہاں؟ کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری غلام ہیں۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ انسان ذرا دیکھ، چاند تیری غلامی، ستارے تیرے غلام، ہوا تیری غلامی کر رہی ہے، پانی تیری غلامی کر رہی ہے، تمام چیزیں انسان کی غلام ہیں، اور انسان کو سب کے اوپر اشرف المخلوقات بنائے۔ میں نے جب کہا کہ انسان آدمی، تو آپ کے ذہن میں اس کو نکال دیتا ہوں کیونکہ میرے دماغ کو پکڑ لیتا ہے، یہ مائک سے کام چلے گا۔ میں نے جب کہا آدمی تو آپ کے ذہن میں دو بات آئی۔ کیا بات آئی؟ ایک تو اس کا جسم ہوگا، ایک اس کی روح ہوگی، کیونکہ دو چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا ہے۔ ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح۔ روح اور جسم دونوں جب رہتے ہیں تو وہ انسان کہلاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کہتے ہیں انسان ہے۔ وہ انسان آ رہا ہے، وہ آدمی آ رہا ہے۔ جب یہ دونوں چیز، اگر روح کو جسم سے الگ کر دو تو روح بیچ میں لٹکتا رہے گا، اس کو کوئی دیکھے گا؟ روح تو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، روح کہاں چلی گئی؟ اور اگر روح سے جسم کو الگ کر دو تو جسم یوں پڑے گا کہ نہ آنکھ کام کرے گی، نہ آنکھ دیکھے گی، نہ زبان بولے گا، نہ ہاتھ پکڑے گا، نہ پاؤں چلے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی۔ سب تو ہے باقی، لیکن روح نکل گئی۔ اب روح نکل گئی تو جناب سب کچھ باقی ہے۔ کہتے ہیں آنکھ تو باقی ہے، ناک بھی باقی ہے، دانت بھی باقی ہے، کیا کہتے ہیں زبان بھی ہے، ہاتھوں۔ حضرت ذرا بولیے، کہ حضرت بول سکیں گے نہیں، کہ کیوں؟ کہ اس کی روح نکل گئی۔ تو روح اور جسم یہ جب دونوں اکٹھے رہیں گے تب تو انسان کہلائے گا، ہے نا؟
پھر میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح میں سے جسم کا دونوں کے اوپر تقاضا، دونوں کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ روح کے بھی تقاضے ہیں، کچھ جسم کے بھی تقاضے ہیں۔ جسم کے تقاضا کیا ہے؟ کھانا پینا ہے۔ اگر میں آپ کو رات بھر بیٹھا دوں اور دوسرے دن اعلان ہوگا، آپ نام سن کے بھاگ جائیں گے کہ کون جاگا؟ رات بھر کون جاگے گا؟ ہاں، وہ ایک دفعہ جماعت گئی ہوئی تھی کہیں، اور گشت کر کے عشاء کی نماز میں بڑے میاں کو پکڑ کے لیا جو کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ جب جماعت جب کھڑی ہوئی تو جب سب رکوع میں گئے تو بڑے میاں بھاگ گئے کہ کون ہے؟ تو میرے تو کمر ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، جنا ہچی بالیا کاڑے سیکھے ہوا کاڑے کاڑے، بچپن میں جو نماز نہیں پڑھتا بڑھاپے میں کیا نماز پڑھے گا وہ؟ بہرحال بڑے میاں بھاگ گئے۔ جب صبح ہوئی گاؤں والے جلدی اٹھ کے سوچا جا کے دیکھو وہ جو مجھ کو لے کے گئے تھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت صبح کی جماعت کھڑی تھی اور قسمت سے امام صاحب اسی گھڑی رکوع میں تھے، اللہ اکبر کر کے رکوع میں گئے تھے۔ تو دیہاتی کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے، اگر میں ان کے چنگل میں پھنستا میرا کمر آج 2 ٹکڑا ہو جاتا۔ یہ جو رات کے 8 بجے سے جھکی نے فجر کے 5 بجے تک ابھی جھکیاں اب تک اٹھی نہیں۔ تو بیچارہ کیا جانتا ہے کہ رکوع کتنا دیر ہوتا ہے اور سجدہ کتنا دیر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دونوں کا تقاضا ہے، ایک جسم کا تقاضا ہے، ایک روح کا تقاضا ہے۔ جسم کا تقاضا، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، اللہ نے کھانے کا انتظام کیا۔ ایسا نہیں اللہ نے بھوک دے دیا کھانے کا انتظام ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ غریب سے غریب آل کا آدمی ہو اور اس کو بھوک لگے، گھر میں کچھ نہ ہو، اگر ناریل ہے توڑ کے کیا کہتے ہیں گرا دے گا نیچے تو اس کے اندر کھانا بھی ملے گا پانی بھی ملے گا، ہے نا۔ پیڑ توڑ لیا تو پانی بھی پی لے گا اور ذرا وہ پیڑ موٹا پیڑ جائے گا، کیا کہتے ہیں ادبار، ہاں، وہ پیڑ اگر توڑ لیا تو کھانا بھی کھا لے گا۔ آل کا ایک آدمی غریب نہیں جس کے گھر کے سامنے ناریل کا درخت ہے۔ تو اللہ نے کھانے کے لیے کہا تو کھانے کا طرح طرح کا سامان، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں گھٹن بھی ہے، سٹن بھی ہے، کیا کیا نہیں اللہ پاک کھلاتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ، لاسٹ فوڈ، اور کیا کہتے ہیں درمیانی فوڈ، زندگی کا فوڈ، موت کا فوڈ، سب اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ یہ سارا جتنا انتظام ہے کس کے لیے؟ جسم کے لیے انتظام کہ بندہ جسم کرے۔ اور اسی طریقے پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایسی جسم بیمار بھی ہوتا ہے، کسی کو بخار، کسی کو کھانسی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو کیا کہتے ہیں ہارٹ چوک، اور کسی کو کیا کہتے ہیں ڈائبٹیز۔ تو ڈائبٹیز سے لے کے ہارٹ اٹیک تک، بخار سے لے کے ٹائیفائڈ تک، اور کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے بخار سے لے کے کرونا تک، اور کرونا سے لے کے مرونا تک اللہ تعالیٰ نے دوا کا علاج جو ہے کیا کر دیا، انتظام فرما دیے۔ ہر جگہ ڈاکٹر بھی ہیں، ہر جگہ دوا بھی ہے۔ کرونا نکلا تو انجیکشن بھی نکلا، کرونا نکلا تو اس کے لیے کیا کہ ڈاکٹر بھی نکلے، بخار آیا، ڈینگو بخار ہو کہ نارمل بخار ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے؟ انتظام کیا ہے علاج کے انتظام۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے جو ہے بھوک دیا کھانے کا انتظام نہیں، پانی دیا کہ پیاز دیا پانی کے، اللہ نے بھوک دیا کھانے کا انتظام کیا، اللہ نے پیاز دیا پینے کا انتظام کیا، اللہ نے جو ہے کیا کہتے ہیں پکانے کا حکم دیا، آگ کا انتظام کیا، ہر چیز کا اللہ نے انتظام کیا۔ تو اللہ اسی طریقے پر جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا۔ لیکن چونکہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اسی لیے ہم لوگ جب کسی کو قبر میں جاتے ہیں اور جب کسی کو دفنا کے مٹی ڈالتے ہیں نا تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم، اللہ کہتے ہیں اے مٹی ڈالنے والے، جو مٹی ڈالتے ہیں نا اس کے اوپر، یہی مٹی سے یہ بھی پیدا کیا گیا تھا، تو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ ہم لوگ ہاتھ جھاڑ کے بھاگاتے ہیں جب وہ تو مر گیا، ہم کو تو مرنا ہے نہیں، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد 13 نمبر ہے، السلام علیکم یا اہل القبور،
اور کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ کہتا ہے انتم سلفنا نحن بالاسر، تم لوگ آگے یا پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں۔ تو مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کا ہر تقاضا مٹی سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے جتنا دسترخوان جسم کا ہے سب مٹی ہی سے ہے نہیں؟ کھیت میں پھلتا ہے نا، آسمان سے تھوڑی برستا ہے۔ مچھلی اس کا تعلق یہیں سے، گوشت کا تعلق بھی یہیں سے، سکوے کا تعلق بھی یہیں سے، ترازے کا تعلق بھی یہیں سے، روٹی کا بھی، بھات کا بھی، چاول کا بھی، بریانی کا بھی، دم بریانی ہو، غم بریانی ہو، سارا تقاضا کہاں سے پورا کرتا ہے؟ مٹی سے، نہیں آسمان سے پورا کرتا ہے۔ جب یہ بیمار ہوتا ہے، اس کی دوائی جو بنتی ہے اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ مٹی سے۔ اس کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی مٹی سے بنے۔ یہ سارا اللہ نے اس جسم کے تقاضے کو رکھ دیا ہے مٹی کے ساتھ۔ اسی لیے جب آدمی مرتا ہے تو اس کا جسم کہاں جاتا ہے؟ ارے کہاں جاتا ہے؟ عالم میں، مٹی میں جاتا ہے، نہ بھاگ جاتا اوپر، نہیں مٹی میں۔ کیوں کہ یہ مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے جسم، یہ مٹی کا۔ لیکن روح کا یہ بات ہے نہیں، روح یہ بات نہیں ہے۔ روح سمجھتے ہیں نا، آتما جس کو بولتے ہیں روح، تو روح کی یہ بات نہیں۔ روح کیا ہے کہ روح جو ہے اس کا تعلق اوپر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے روح ہے۔ یہ کوئی مٹی سے بنائی نہیں گئی، جسم بنایا گیا، روح تو اللہ نے کہا کن فیکن ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم، اور حکم جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، نہیں کیا؟ سردار صاحب کا حکم ہے تو سردار صاحب بڑے ہیں نا چھوٹے ہیں، تب تو حکم دیں گے۔ باپ کہتا ہے میرا حکم ہے، یعنی حکم جو دیا جائے گا وہ چھوٹے پر دیا جائے گا، تو حکم کا تعلق اوپر سے ہے۔ اوپر سے جو نیچے کو آتے ہیں اس کو کہتے ہیں حکم، ہے نا؟ اور نیچے والا جب مانتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ محکوم ہے، حکم مانے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ روح کو بھی کہتے ہیں یا اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس کا تعلق یقیناً اوپر سے ہوگا۔ اور میرے بات کو سمجھتے کہ نہیں؟ تو جب اس کا تعلق اوپر سے ہوگا تو اسی لیے جب روح نکلتی ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ اوپر کو چلی جاتی ہے۔ پہلے یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ ایک دم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، اور جب نیک لوگوں کی روح ہے تو وہ خوشبو رومال میں لپیٹ کے فرشتے اس کو ویلکم کر کے لے کے چھینا جھپٹی کر کے لے کے جاتے ہیں، اور جس جگہ وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا وہ جگہ روتا ہے کہ ہائے آج اللہ اللہ کرنے والا میرا چلا گیا، اور یہاں کون اللہ اللہ کرے گا؟ تو اب یہ روح جو ہے وہاں ایک دم ملائے اعلیٰ میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے جو روح گندی روح ہوتی ہیں وہ گندے کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں، فرشتے کہتے ہیں اس پر لعنت ہو، کیسی روح ہے، کتنا بدبو اس سے نکل رہا ہے، کہاں سے اس کو لے کر آ رہے ہیں؟ تو آسمان میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ آسمان کا تعلق کس سے ہے؟ سب روح تو عالم ارواح ہے۔ تو روح کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کیا ہے۔ تو روح جس طرح جسم کی بیماری ہے اسی طرح روح کی بھی بیماری ہے۔ اسی طرح یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بہت مختصر میں، کہ جسم کی بیماری کیا ہے؟ جیسے بخار ہے، کھانسی ہے، سردی ہے، اور کیا کہتے ہیں ٹائیفائڈ ہے، کسی کو پاخانہ لگ گیا، کسی کو لو موشن، کسی کا سلو موشن، کسی کا بند موشن، طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ تو اسی طریقے پر روح کی بھی بیماری ہے۔ روح کی بیماری کیا ہے کہ روح کی بیماری جس طرح جسم کی جب بیماری ہوتی ہے تو جب جسم بیمار ہو جاتا ہے تو جسم کے لیے اچھا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کام کر سکتے ہیں، پاؤں ٹوٹ گیا، کوئی کام کر سکے گا؟ کھیت میں جائے گا، ہل چلائے گا اور دوڑے گا، بھاگے گا، کہنے گا کہ اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، اس کا کمر ٹوٹ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے۔ تو جب بیمار ہو جاتا ہے تو جسم کو کام سے کیا ہوتا ہے؟ معذور ہو جاتا ہے، کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں نہیں، وہ مسجد کو آ گا، سنا ہی نہیں، کیا ہوا؟ نارے جاتا تھا نا، کتا گھس گیا موٹر سائیکل میں، پھر کیا ہوا؟
کہا کہ اس کا یہ پورا نیند ٹوٹ کیا رہے، میڈیکل میں جا کے پڑھے، اب اور مسجد کو نہیں آ سکتا ہو، ہاں؟ اور وہ کیا کہتے ہیں، کھیت کا کام کر نہیں سکتا، وہ دوسرا کام کر نہیں سکتا، بیمار ہے، پاؤں ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اسی طریقے پر جب روح بیمار ہو جاتا ہے تو روح اچھا کام کرنے کے لیے اور تیار ہوتا نہیں سمجھے؟ روح جب بیمار ہوتا ہے، کیونکہ روح تو اصل ہے نا، روح تو دوڑاتا ہے آدمی کو، مٹی تھوڑی دوڑتی ہے، روح جو ہے وہ مٹی کو دوڑا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی انسان کے ساتھ جب روح رہتا ہے جسم کے ساتھ تب تو یہ دوڑتا ہے، روح نکل جانے بعد تھوڑی دوڑتا ہے، یہ تو چپ چاپ پڑا رہتا ہے۔ تو جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی دین پر چلنا، ایمان پر چلنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، کسی کی بھلائی کی بات کرنا، یہ سب اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تب سمجھ میں آتا ہے روح بیمار ہو گئی، جیسا جسم بیمار ہوتا ہے ویسا روح۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جسم کی بیماری کے لیے ہسپتال کھول رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح کی بیماری کے علاج کے لیے بھی ہسپتال کھول رکھا ہے اور ڈاکٹروں کو پیدا کیا ہے۔ اس کا ہسپتال کیا ہے؟ روح کا ہسپتال نہ، روح کا ہسپتال مسجد ہے، یہ بھی ہسپتال ہے۔ اب بولو، قاضی سعید تلسائی کے سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ کیا سب بیمار ہیں؟ کہ سب یہاں عورتیں رہتی ہیں، سب چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ بھائی عورتوں پر مسجد آنا منع ہے، وہ گھر میں نماز پڑھیں گی، اور عورتیں جو ہیں کبھی پڑھیں گی کبھی چھوڑ دیں گی، مہینے میں 10 دن 5 دن 7 دن، علماء سے پوچھ لینا، چھوڑ دیتی ہیں عورتیں۔ اور چھوٹا بچے پر نماز معاف ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، اور تیسرے پر نماز کس پر معاف ہے؟ جو پاگل ہے۔ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کے اوپر نماز پڑھنا معاف ہے، عورتوں پر بیماری کی حالت میں، چھوٹے بچوں پر اور پاگل پر۔ تو ہم لوگ کیا گاؤں کے گاؤں سب پاگل ہیں؟ ایسا تو نہیں، اور گاؤں کے گاؤں سب عورتیں ہیں، وہ بھی نہیں، اور ہم تو دادا نانا بن گئے، ہم تو چھوٹے بچے بھی نہیں، پھر کیا بات کیوں مسجد نہیں آ سکتے؟ تو ڈاکٹر کے پاس جب پہنچے گے تو ڈاکٹر کہے گا انا للہ، ارے روح جو ہے یہ بیمار ہے۔ کون بیمار ہے؟ جس طرح کتا گھس گیا موٹر سائیکل کے اندر تو جسم بیمار ہو گیا، ایسی شیطان گھس گیا روح کے اندر تو روح بیمار ہو گئی۔ کیا ایکسیڈنٹ کس سے ہو گیا؟ کہ شیطان۔ ایکسیڈنٹ کس سے ہو گیا؟ کہ نفس سے۔ نفس و شیطان اس کو صحیح راستے میں آنے دیتے ہیں، سمجھے نا؟ ہاں، تو یہ جسم اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا روح کا، ہاں، شیطان غالب آ گیا۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے علاج اور ڈاکٹر پیدا فرمایا، کیونکہ اگر جسم کا مریض علاج نہیں کرائے گا تو کہاں جائے گا؟ قبرستان۔ کہاں جائے گا؟ ہے نا بھائی، کسی کو ڈائبٹیز ہے، ڈاکٹر نے کہا چینی کھاؤ گے نہیں، اور یہ روزانہ بیوی کو کہا گیا میں چینی فیکٹری کا مالک ہوں، تجھے معلوم ہے؟ ہاں، چینی کا گوڈاؤن میرا ہے، اور روزانہ بستہ بستہ چینی میں بیچتا ہوں، میں پیوں گا پھکا چاہ، میرا نوکر چاہ کر پئیں گے چینی والا چاہ، خبردار شربت بنا کے دے گی۔ اب بیوی بیچاری غریب کیا نہیں کرتی، مرتی کیا نہیں کرتی، اس نے روزانہ چینی کا شربت بنا کے دیا تو مریض کا حال کیا ہوگا؟ جی، ڈائبٹیز بڑھے گا، اور وہ کہاں جائے گا؟ کہ قبرستان جائے گا۔ ایسی روح کی حالت ہے۔ اگر روح بیمار ہے، روح بیمار ہے، اب بیمار ہوا کر کے کیسے ہم جانیں گے؟ نہ جب منہ کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو اس کا منہ کا مزہ بدل جاتا ہے، اور اگر کسی کو کرونا ہوا ہے تو اس سے پوچھو وہ بتا دے گا، اور میں بھگت چکا ہوں، مجھے کرونا ہوا تو میں جانا کہ کرونا اسی کو کہتے ہیں، منہ کا مزہ بالکل چینج۔ اب میں جس گھر میں ٹھہرا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کٹک میں، وہ بیچارے اچھا کھانا بنا کے دیتے تھے، مولوی کو اچھا لگے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس میں نگل رہا ہوں
کھانا پورا بدمزہ لگتا تھا. تو ڈاکٹروں کا کہتے تھے کہ کورونا کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے منہ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. سنا ہے نا؟ جب آدمی کے منہ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے تو اچھی چیز خراب لگتی ہے اور خراب چیز ارے بولو نا اچھی لگتی ہے. کیسے؟ جیسے کسی کو ڈائریا ہو گیا. اب ڈائریا ہو گیا تو گھر والے کہتے ہیں انار کھا لے, ناشپتی کھا لے, دودھ پروٹی کھا لے, طاقت آئے گا. کہتے ہیں نہیں, اس کا نام لو نہیں, مجھے کیا لگتا ہے. کہتے پھر کیا کھائے گا؟ کہتا وہ جو بازار میں ہے نا آل کے, وہ جو چمچ چلا چلا کے دیتے ہیں مکھی اڑا اڑا کے, فاسٹ فوڈ, ہاں فاسٹ فوڈ, چاؤمین لا کے دو, مجھے بڑا پیازی چاہیے. اب بولو اگر ڈائریا پیشنٹ کو تم بڑا پیازی اور چاؤمین کھلاؤ گے تو رہے گا نہ جائے گا جی. لیکن اچھی چیز اس کو خراب لگ رہی ہے نا, اور خراب چیز اس کو اچھی لگ رہی. ایمانداری سے بولو, آج ہمارا یہی حال ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے, نہ چوراہے پہ بیٹھ کے گپ مارنے کو جی چاہتا ہے. مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ چائے دکان میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں افغانستان سے لے کے پاکستان اور ایران کے لے کے ترکستان تک کی بات کرنی ہمیں اچھی لگتی ہے. ہمیں مسجد اچھا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے کیا ہم کو جو ہے بازار اچھا لگتا ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اچھا میری بات کو سمجھتے ہیں تو آپ لوگ جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. کچھ لوگ آئے اور آ کے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا جگہ کون؟ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا سب سے بدترین جگہ کون؟ آپ خاموش رہے. کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل آئے. اللہ اکبر. کیا کہ یا رسول اللہ, ان لوگوں نے جو آپ سے پوچھا نا سوال, اس کا جواب دینے کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا, اور میں آج اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اللہ سے بہت قریب ہوا, ایک دم قریب اور قریب اور قریب اور قریب. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کتنے قریب ہو گئے تم؟ جبرائیل تم کتنے قریب ہو گئے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے اور اللہ کے درمیان جو نورانی رکاوٹ تھی, حجاب پردہ تھا, صرف 70,000 رہ گیا تھا. کتنا؟ ارے بولو کتنا؟ 70,000. اتنے قریب, 70,000 کو کہہ رہے ہیں قریب, اور کہہ رہے ہیں 70,000 پردے نوری حجاب کے اندر سے, جو نوری حجابات کے اندر سے اللہ پاک نے کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ وہ اپنے محبوب امتی کو سنا دیں کہ سب سے بہترین جگہ, ارے بولو نہ آل کا بازار ہے, میڈیکل چھک ہے, کہاں ہے؟ ارے بولو ذرا, مسجد ہے. اور سب سے بدترین جگہ, اتنے آہستہ سے کہتے ہیں کہ سچے فرشتے سن لیں, ارے سب سے بدترین جگہ بازار ہے. ایمانداری سے بولو, مسجد میں ہمارا جی زیادہ وقت لگتا ہے نہ بازار میں؟ میں آپ کی بات نہیں کہہ سکتا, مجھے کہا کہ میں دونوں ہاتھ اٹھا دوں. بازار میں جی اچھا لگتا ہے, اور مسجد میں آنے سے چونٹی کاٹتا ہے. بھاگ جلدی, بھاگ جلدی, جلدی جا, کچھ نہیں تم فون جو رہے گا کھڑکڑ کھڑکڑ ہوگا. ارے کیا ہے؟ ہاں میں جاتا ہوں. وہ بلاتا رہے گا نہیں, ہاں میں جاتا ہوں, مسجد میں جاتا ہوں, بیٹھے بھی 5-10 منٹ ہو, یہ بھی بیٹھے بھی. اور بازار میں اگر ہے اور محترم میں بھی بلا دیں, کیا کام ہے؟ ارے آؤ گھر میں. ارے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, ابھی میں ذرا بازار میں ہوں. بولو بازار میں جی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ مسجد سے جی گھبراتا ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہو کہ ہم سب بیمار ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ کیوں؟ ہمارا روح بیمار ہے, کیونکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر. روح کی غذا, ارے بولو اللہ کا ذکر. ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں تو روح کے اندر طاقت آ جاتی. ORS کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے کیا کہتے ہیں عالم میں اس کو؟ جب کسی کو پاخانہ ہوتا پیتا ہے نا وہ ڈبے میں, ORS. اب بولو نا, تم تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جنت سے نکل کر آئے ہو. ہاں کیا پیتے ہیں؟ ORS پیتے ہیں نا. تو ایک دفعہ اگر کوئی اللہ کہتا ہے,
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو آسمان اور زمین کا پورا فضا خالی حصے کو اللہ تعالیٰ ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ لیکن اتنا ثواب